ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کو مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے متعلق کچھ بتانے جا رہا ہوں۔ مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا ہے اور روتا ہے، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسان و جن کی ارواح حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے۔ قبر پر آنے والے کو پہچانتی ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جنم لیا، یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے جائے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، حضرت سلمان فارسی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم ملے، ایک دوسرے سے کہا کہ اگر مجھ سے پہلے کوئی انتقال کرے تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا ہے۔ زندہ اور مردے میں بھی ملتے ہیں، یعنی فرمایا ہاں، مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے جائے۔ کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے یا کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں یعنی عالم برزخ میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار ہے، حسیس و اقارب ہیں، اور ہماری بہن بھائی ہیں، اور ہماری ایک فیملی ہے۔ یہاں تک کہ جب اس مردہ کی روح نکل جاتی ہے، جب اس کو دفنا دیا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جو روح ہوتی ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہذا نیک بندہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ جب اس کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا کہ لوگوں جلدی مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو، اور بہت جلدی مجھے میرے اصلی ٹھکانے میں یعنی قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا آگے ہونے والا کیا ہے، یعنی آگے آنے والے جو مرحلے ہیں وہ اچھے ہیں یا اس کے لیے آسان ہے یا سخت ہے، مشکل ہے، وہ پہلے سے پتہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ روح نکلنے کے وقت کی جو سختی ہے، روح نکلنے کی اس سے مردہ کو محسوس ہو جاتا ہے، تو مومن بندہ کہتا مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو، میرے اصلی ٹھکانے تک پہنچا دو۔ کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کی قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت، اور جو گنہگار فاسق فاجر ہے، بے نمازی انسان ہوتا ہے، وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اے میرے بچوں، اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا اور ان کے لیے گھر مکان بنایا، اور اب تو ہمیں ہمارے گھر سے نکال کر اندھیری قبر کی کوٹھری کے اندر کہاں ڈالے جا رہے ہو؟ اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنی زبان حال سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں، اور ہماری فیملی ہماری پچھلی دنیا میں جس میں ہم پہلے تھے وہ ہماری فیملی اور ہمارے رشتہ دار موجود ہیں۔ یہاں تک کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردہ کی قبر پر جاتا ہے تو مردہ اس قبر پر آنے والے کو پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ ہمارا فلاں شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پر آیا ہوا ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، لیکن وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے سزائیں بھگت رہا ہوتا ہے قبر میں، تو پھر وہ پہچان کر بھی اس کا کوئی توجہ اور دھیان اس کی طرف نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ قبر پر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہے۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو قبر کے اندر ہیں، اور وہ مردہ جو قبر کے اندر ہے اس کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے، وہ پھر وہاں سے یاد بھی کر رہا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو۔ جب وہ یاد کرتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا
بخاری کی حدیث ہے، جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے، مردہ کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کے لیے وہ تحفہ بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو ایسی خوشی ملتی ہے اس وقت اس سے پہلے ایسی خوشی اسے کبھی نہیں ملی ہوگی۔ جب کوئی بندہ کسی کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے جو اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، تو بہرحال وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے۔ جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ اس کے لیے وہ جنت تھی، گنہگار کے لیے تھی وہ بڑا عیش، وہ سوتا جو ہماری وہ زندگی تھی دنیا والی، وہ اس زندگی کو بہت یاد کرتا ہے۔ لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے، اور جو قبر کی جو زندگی ہے، یعنی قبر کی زندگی، برزخی زندگی، وہ اس کے لیے جنت والی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دیا جاتا ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کی خوشبوئیں قبر کے اندر محسوس کرتا ہے۔ وہ نیک انسان جو نیک مردہ ہوتا ہے وہ بڑی راحتوں میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو دنیا کی کسی طرح کی کوئی ٹینشن، کوئی فکر یا پریشانی نہیں کرتی۔ اب وہ اپنی زندگی میں ہوتا ہے جس میں اس کا اصلی ٹھکانہ ہے تو اسی میں خوش رہتا ہے۔ اور کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ایسے سلا دیا جاتا ہے کہ جیسے نئی نویلی دلہن ہوتی، کچھ کی روحیں پرندوں کی شکل میں رہتی ہے۔ تو بہرحال نیک بندہ جو ہے وہ بڑے آرام و عیش کی زندگی بسر کرتا ہے اور اسے دنیا کی کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بھی بہت یاد آتی ہے اور وہ قبر کی سختیوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے، عمل پر یہ ساری چیزیں، اگر انسان کے عمل اچھے ہیں تو موت سے اچھا میسج کوئی نہیں، اور اگر انسان کے عمل خراب ہے تو موت سے برا اس کے لیے پیغام کوئی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اپنے رب سے گر گرا کر، رو کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ نماز جمعہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان میت کی نماز جنازہ 40 آدمی نماز جنازہ ادا کرے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ 100 افراد ادا کرے، اس کی شفاعت کرتے ہیں تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا ہے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا اور طلب مغفرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے، بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نیز۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب لوگ میت کے تدفین سے فارغ ہوتے ہیں تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتا ہے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جا رہا ہے اور سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو خوب اچھے اور نیک عمل کرنے اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں، اپنے فرینڈوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔